سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے زمین و آسمان کی اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ کی تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، تعظیم اور تقدیر والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن میں تقدس کا، تعظیم کا، احترام کا درس دیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی قتل و غارت، خون ریزی، کسی بھی قسم کا ظلم، سفاکیت، اس کا گناہ پورے سال میں ہوتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اس کا گناہ اور وبال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، اگر کوئی شخص کسی عام جگہ پہ گناہ کرتا ہے تو اس کو تو گناہ ملتا ہے، لیکن اگر وہی شخص کسی مسجد میں گناہ کرے یا مسجد حرام میں گناہ کرے، یا یہ ہے کہ کسی تقدس والی جگہ پہ گناہ کرے، تو ظاہر ہے دونوں جگہوں میں فرق تو ہوگا۔ بالکل اسی طرح جرم تو جرم ہے، گناہ تو گناہ ہے، چاہے کسی وقت کیا جائے، کسی مہینے میں کیا جائے، کسی جگہ پہ کیا جائے، لیکن ان 4 مہینوں کے تقدس کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اس کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور 15ویں صدی کے 48ویں سال کا 3را دن ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے، چونکہ مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا، برکت کا گہوارہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چاند کو جب وہ نیا طلوع ہوتا، مہینے کے شروع میں آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس دعا کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ تو دعا پہ مشتمل ہے، دوسرا حصہ عقیدے پر مشتمل ہے۔ دعا والا حصہ نوٹ کیجئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، یا اللہ اس چاند کو جو نیا طلوع ہوا ہے، اس سال کو جو نیا شروع ہوا ہے، ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا، اسلام کا، ایمان کا ذریعہ بنا، والتوفیق لما تحب وترضى، اور اس کے لیل و نہار میں ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے کہ جو تجھے راضی کریں۔ یہ حصہ دعا پہ مشتمل ہے۔ اگلا ایک ٹکڑا عقیدے پر مشتمل ہے، ربی وربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ اور تیرا رب بھی اللہ۔ کیا مطلب ہے کہ تاریخ قدیم میں مشرکین کے کئی شرکیہ نظریات گلیکسی سے متعلق تھے، اجرام فلکی سے متعلق تھے، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی، کوئی ستارے کی، تو اس میں عقیدہ سکھایا گیا ربی وربک اللہ۔ تمام شرکیہ عقائد پہ لکیر پھیر دی گئی، کانٹا مار دیا گیا، رد کر دیا گیا کہ چاند جو ہے عبادت کے لائق نہیں، چاند کا رب بھی وہی جو ہمارا رب ہے، چاند کا معبود بھی وہی جو ہمارا معبود ہے۔ تو یہ دعا اسی کیفیت کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے، اور یہاں تک تعلق ہے انہی جذبات کے ساتھ ہمیں اپنے اسلامی سال کا آغاز کرنا چاہیے۔